ہمارے اندر کی جو تبدیلی ہے وہ حقیقی معنوں میں کیا ہے، ہم معاشرے میں کس جگہ پر خود کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی آج کل کے دور میں ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آغاز میں بات کی، یہ جو ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، اس دور میں رمضان کو کس طرح گزارا جائے۔ ہمارے آج کا نوجوان، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری مائیں، اگر ان کے لیے کوئی ترغیب ہو، ان کے لیے کوئی حکم ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور مخدومہ کائنات حضرت پاک سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی تعلیمات سے ہماری خواتین کے لیے کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے کہ رمضان کو گزارنے کے لیے کوئی ایسا خوبصورت جو ہے وہ نمونہ آپ نے جو پیش کیا ہو، اس میں سے چند گزارشات میں چاہوں گا کہ آپ ضرور پیش کیجیے گا۔ دیکھیں اپنا سلطانی صاحب کہ اسلام ہمارا جو ہے یہ ایک پریکٹیکلی زندگی کا نام ہے۔ جی، کوئی بھی عمل ہے اسلام کے اندر، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو کوئی میدان ایسا نہیں کہ جہاں آپ نے عملی مظاہرہ نہیں نہ فرمایا۔ کیا ہو، بالکل ایسے ہر کام میں جہاد ہے، تجارت ہے، ہر کام میں آپ نے ایون کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ دوپہر کو اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے ساتھ گھر کے کام بھی جو ہیں واہ وہ آپ ان کے ساتھ مل کے کراتے تھے۔ واہ، تو آج معمولات کل کے دور میں تو وہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں، محسوس کریں معاشرے میں۔ نہیں، اگر ہم وہ سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو شاید ہم اس سے اجتناب نہ کریں۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ان کی شان و شوکت میں کوئی کمی آ جاتی ہے، شاید ایسا نہیں، شان و شوکت میں کمی نہیں آتی، ہم بیسیکلی ایک سنت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں جی، کہ اگر ہمارے نبی جو کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، دو جہانوں کے سردار بے ہیں، شک بے شک، اگر وہ اپنی ازواج کے ساتھ کام، گھر کے کام جو ہائے ہے ہائے ہائے، وہ کرا اگر سکتے وہ ہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرا اللہ سکتے؟ اکبر، اللہ اکبر، ہم بھی ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آج کے دور میں اور اس دور میں اگر ان کا تھوڑا سا موازنہ کیا جائے تو زیادہ تر ہم اپنی جو لائف ہے نا آج کے دور میں، ہماری جنریشن جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل ہو چکی ہے، جی ہاں، اور ہر ٹائم مطلب ہے کہ موبائل کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن بھی اس سے پڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی گناہ ہے، قرآن اس میں بھی ہے، ٹھیک، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے اور ہم اسے جتنا استفادہ کرنا چاہیں آج کے دور میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ استفادہ کریں کہ جس میں کوئی حقیقت ہو، کیونکہ بے شمار لوازمات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا لیکن جوڑ دیا اچھا، جاتا ایک ہے۔ مسئلہ بھی یہاں پہ آپ بیان کر دیں چونکہ آپ نے وہ بات کی ہے، یہ جو ڈیجیٹل قرآن کریم آج کل پڑھا جاتا ہے موبائل فون میں، میرے بھی فون میں ہے، تو یہ اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے، مطلب یہ بغیر وضو کے بھی اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے چونکہ آج کل کے دور میں یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک تو پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک تو پڑھا جا سکتا ہے، انسان ناپاک نہ ہو، ٹھیک ہے، وضو کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک اگر وہ زبانی پڑھنا چاہے اس کے اندر۔ لیکن اگر لیکن فزیکلی نہیں، قرآن کریم ہاں، مطلب اگر قرآن پاک آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو کھول کے پڑھنا ہے تو پھر آپ قرآن پاک کا ہی ایک آپ کو میسج ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، واہ، کہ آپ اس قرآن پاک کو پھر باوضو پاک ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں۔ کیا تو اس لیے کوشش کریں، دیکھیں نا قرآن نے اور صاحب قرآن نے ہمیں یہی تو ایک ادب سکھایا ہے، اور اگر ہمارے اندر ایک ادب ہی نہیں ہے تو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ قرآن، رمضان اور مدینہ شریف، تو دیکھیں نا کہ ہم یہاں سے بھی فیض لیتے ہیں، رمضان سے بھی اور وہاں سے بھی فیض لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو مقدس مہینہ ہی ایسا ہے کہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے فرمایا اب اس مہینے کے فیوز و برکات میں کہ آپ ایک نفل پڑھیں، ایک نفل پڑھیں تو فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہے، اور اگر ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر کتنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک جو ہے اس کی عظمت بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، واہ، جس طرح لیلۃ القدر، قرآن کے حوالے سے نزول قرآن، جس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے، عظمت ہے، وہ قرآن مجید کی وجہ سے، اسی طرح
رمضان اور قرآن واہ ان دونوں کو بھی جوڑا گیا، اور قرآن بھی شفاعت فرمائے گا اور رمضان مبارک بھی ہماری شفاعت فرمائے گا، امت کی یہ شفاعت، دونوں واہ ہماری واہ سفارش کریں گے، یہ سفارشی ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کم از کم 2 قرآن پاک تو ہمیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، تو کم از کم اس مبارک مہینے میں 2 تو قرآن پاک پڑھنے چاہیے ہمیں بھی۔ لیکن اس جتنا کثرت سے قرآن پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے، تو اتنا ہی قرآن کی وجہ سے صاحب قرآن کے ساتھ محبت جو ہے وہ اور بڑھتی جائے واہ گی، واہ واہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیکھیں حضور کی آل نے جتنا قرآن پڑھا ہے، اللہ اکبر، کوئی سبحان اللہ، آپ زمانے میں آپ کو کوئی کیا ایگزامپل بات مل ہے، سکتی کیا ہے بات، کیا کہ بات، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام، اگر آپ کوئی چکی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی اور کام کر رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم کو اجاگر اور کس انداز میں کیا جا سکتا جتنا قرآن ان نے پڑھا ہے، واہ واہ واہ، حضور کی آل نے جتنا کثرت سے قرآن پڑھا ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں آپ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، تو یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ تو اس لیے قرب مصطفیٰ ہم امت ہیں، ہم امت ہیں، ہم موبائل میں دیکھیں، موبائل ڈیجیٹل ہے، موبائل میں ہم قرآن پاک اگر کہیں جا رہے ہیں ہمارے پاس قرآن نہیں ہے تو ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے، یعنی حالات کو اگر آپ دیکھتے کے ہوئے۔ ساتھ ایسا کوئی معاملہ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے باوضو ہو کے قرآن پاک نکالیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یعنی اس سے چھونا بھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھنا زیادہ ثواب ہے واہ زبانی پڑھنے سے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے قرآن جو ہے اس کو دیکھ کر پڑھیں، اس سے جتنا استفادہ حاصل کر سکیں وہ کرنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ پڑھیں قرآن کو، قرآن پڑھتے جائیں۔ اور یہی بات ہے کہ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، بلکہ کچھ روایات بھی ہیں، اور ایک روایت کو تو امام احمد بن حنبل نے بھی بیان فرمایا ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو دعاؤں کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، آپ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کے دل کے اندر جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرماتا رہتا ہے۔ واہ واہ، تو اس لیے معمولات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استقبال رمضان پر بھی حضور نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا، اور امت کو فرمایا، اور ہر سال ریوائز کرتے رہے کہ آپ نے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ تو آج ہم اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے پہلے عشرے میں کیا کرنا ہے، ہم نے دوسرے میں کیا کرنا ہے، ہم نے تیسرے میں کیا، یہ تو 24 آورز 24 گھنٹے دیکھیں نا، اس سے بڑی کہیں کوئی عبادت ابھی تو ملتی ہے، آغاز ہے نا جی، کہیں عبادت ملتی ہے کہ آپ نماز تراویح پڑھ کے سو جائیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے؟ آپ کا سونا بھی نفلی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے علاقے کے جو مسجد ہے وہاں پر ایک سید زادے تھے، ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ ان کا ایک معمول رہتا تھا، ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ایک دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک دن میں، اور انتہائی خوبصورت شخصیت کے وہ مالک تھے، اور ان کا پورا گھرانہ، ان کے بچے بھی، وہ اپنے بچوں کو یہی ترغیب دیتے تھے، دلاتے تھے کہ مسجد میں کس انداز میں آپ نے آنا ہے، اللہ کے گھر میں کس طرح بیٹھنا ہے، اور یعنی ایک دن میں، علامہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ 2 قرآن کریم، یعنی پورے مہینے میں آپ نے کہا ہے، اور وہ علامہ صاحب کی بات مطلب کم از کم، ہاں، وہ مطلب کوئی فل سٹاپ نہیں ہے کہ آپ نے 2 ہی پڑھنے ہیں، تو اگر کسی نے کوئی چلے ایک بھی پڑھ لیا ہے اچھی جو ہے وہ طرح سے، اور اس کی فیض و برکات کو صحیح معنوں میں حاصل کرتے ہوئے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی ہے اور غنیمت جانتے ہوئے، چونکہ رمضان کریم ہے اور آج ابھی یکم رمضان کی سحر ہے، تو ہم یہ باتیں، یعنی جو آپ لوگوں تک پیغام ہے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جن دوستوں نے ابھی تک اپنی تیاری نہیں کی ہے وہ بھی اپنی تیاری کر لیں، اور ایک فطرت کا ہمارا بھی تقاضا ہے، چاند وہ رمضان کا ہو یا پھر چاند عید کا ہو، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک دن مل جائے، ہمارے کام مکمل ہو جائیں، تو وہ کام کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے ہیں جب تک انسان اسکیجول کے مطابق اپنی لائف سٹائل کو لے کر نہیں چلتا ہے۔ تو اسی لیے جس طرح ہم نے پہلے معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ جب آپ زندگی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے ان دنوں میں،
تو یقیناً بہت جو ہے وہ حد تک تبدیلی آپ اپنی شخصیت میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔